انشاءاللہ تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ یقینی حل، ایسا حل ہے کہ اس سے بڑا حل کوئی نہیں دنیا میں، اس سے بڑا وظیفہ ہو ہی نہیں سکتا دنیا میں۔ تمام پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کو اس وظیفے کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی پریشان رہتا ہو تو بڑا کذاب اور جھوٹا ہے۔ اس کی پریشانی پھر بھی ختم نہ ہو، اس کا حاجت پورا نہ ہو تو پھر اس سے دنیا میں بڑا جھوٹا کوئی نہیں، وہ کذاب ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے بہت زیادہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ بہت سے لوگ، اگرچہ بہت سے لوگ بلکہ تقریباً اکثریت لوگوں کی پریشان ہے، آج کل اکثریت لوگوں کی پریشان ہے، اور میں نے الحمدللہ آپ کو ایسے ایسے وظائف دیے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز اگر کوئی ایمان اور یقین والا شخص اس کو کرے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پھر بھی وہ پریشان رہے، اس کی پریشانی پھر بھی ختم نہ ہو۔ یہ ہمارے لیے بہت زیادہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کیوں پھر پریشان رہتے ہیں۔ آیا ہمارے وظیفہ دیتا ہوں، کہتے ہیں کوئی وظیفہ دے دو، آپ چیک کریں انشاءاللہ ہر مسئلے کا حل موجود ہے، قرآن عظیم میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں، کوئی ایسی مشکل نہیں جو قرآن عظیم میں اس کا حل موجود نہ ہو۔ تو میں نے آپ کو انشاءاللہ العزیز میں آپ کو ایک بات آج سمجھا دیتا ہوں تو آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تمام مشکلات، پریشانیاں آپ کے حل نہ ہوئے تو پھر کہنا کہ واقعی وظیفے نے اثر نہیں کیا ہم پر۔ وظیفے میں اثر ہوتا ہے، ہم میں اثر نہیں ہے۔ ہم وظیفہ پڑھتے ہیں، یقین نہیں، ایمان کمزور ہے، ہم پہلے سے شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ وظیفہ کام کرے گا بھی کہ نہیں۔ اور ایسی دعا کو بھی حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ایسی دعا قبول نہیں ہوتی جو اس کو شک ہو کہ یہ قبول کرے گا، یا اللہ تو میری اگر چاہے تو تم قبول کرو، ایسا بھی نہیں کہنا ہے۔ اللہ کو آپ نے عاجزی کے ساتھ کہنا ہے، اللہ آپ نے قبول کرنا ہے کیونکہ آپ میرا رب ہیں، میرا اور کوئی رب ہے ہی نہیں، میں آپ کا بندہ ہوں، کدھر جاؤں۔ آپ دیکھیں اللہ کی رحمتیں آپ پر کس طرح انشاءاللہ نازل ہوتی ہیں۔ تو آپ وظیفے کا طریقہ آپ جان لیں۔ وظیفہ ایسا نہیں، دیکھو اس وظیفے کے بارے میں جو آپ کو میں دے رہا ہوں، حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کو اس وظیفے کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی پریشان رہتا ہو تو بڑا کذاب اور جھوٹا ہے۔ سمجھے بات؟ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دو ٹھوک الفاظ میں کہا ہے کہ جو بھی اس وظیفے کے متعلق اس کو پتہ چلے اور پھر بھی وہ پریشان رہتا ہو، اس کی پریشانی پھر بھی ختم نہ ہو، اس کا حاجت پورا نہ ہو تو پھر اس سے دنیا میں کوئی زیادہ بڑا جھوٹا کوئی نہیں، وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، کیونکہ وہ عمل نہیں کر رہا۔ پھر پریشانی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرنا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس کو استغفار کا پتہ ہے اور پھر بھی، کیونکہ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے نا، قرآن کے فیصلے میں تو کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں۔ قرآن نے فیصلہ کیا ہے کہ پریشانی ختم ہو جائے گی، آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اگر آپ استغفار پڑھتے ہوں گے تو استغفار پڑھا کریں، انشاءاللہ تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ یقینی حل استغفار، ایسا حل ہے کہ اس سے بڑا حل کوئی نہیں دنیا میں،
اس سے بڑا وظیفہ ہو ہی نہیں سکتا دنیا میں تمام پریشانیوں کے لیے۔ اور عورتیں اکثر پوچھتی ہیں کہ ہم یہ وظیفہ میرے چینل پہ جائیں، استغفار کے طریقے جانیں، آپ استغفار کو کس کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ بہت سے ویڈیو استغفار کے متعلق میں نے آپ کو جو ہے نا پہنچائی ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے صدقہ جاریہ کے طور پر۔ استغفار میں دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی، تو وہی استغفار کو پڑھا کریں، کم نہیں، زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں۔ عورتیں اکثر پوچھتے ہیں کہ ایام حیض میں بیماری کے دوران یہ پڑھ سکتی ہیں، تو وہی استغفار آپ پڑھ سکتی ہیں، عورتیں پڑھ سکتی ہیں، درود شریف پڑھ سکتی ہیں، ذکر و اذکار کر سکتی ہیں، لیکن قرآن کریم کی تلاوت وہ نہیں کر سکتے ایام حیض میں، اس سے پرہیز لازمی ہے۔ اور باقی اذکار، درود شریف ہو، استغفار ہو، جو وظیفے ہیں استغفار کے وہ پڑھا کریں۔ تو یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے نا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ جا کے کسی مولوی کے سامنے بیٹھ جائیں اور اس کی تفسیر جانیں ان سے۔ اب اگر میں آپ کو تفسیر پڑھنا شروع کر دوں تو اس سے بہت بڑا وقت لگے گا، اور بہت سے لوگ پھر شکایت کرتے ہیں کہ ویڈیو لمبی ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں، آپ استغفار کو اپنا معمول بنا لیں، جا کے میرے چینل پر دیکھیں، تو آپ استغفار کے سب طریقوں کو فالو کریں، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، کم از کم روزانہ 1200 مرتبہ تو پڑھا کریں۔ ویسے میں نے بہت سے وظائف اس کے دیے ہیں، آپ ان پر عمل کریں، انشاءاللہ تمام مشکلات دور ہو جائیں گی۔ استغفار کے بہت سے الفاظ ہیں، چاہے آپ یہ پڑھیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا یہ پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جو بھی استغفار ہو پڑھا کریں، انشاءاللہ تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کو خوشیاں نصیب ہوگی، آپ کے جو حاجات ہیں انشاءاللہ العزیز وہ خود بخود انشاءاللہ پورا ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمارا ناصر و حامی ہو، انشاءاللہ العزیز آپ اس پر عمل شروع کریں۔ دل کی گہرائیوں سے آپ کو کہہ رہا ہوں، دل سے آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کو میں چاہتا ہوں آپ سب کے غموم اور ہموم ختم ہو جائیں، آپ کو خوشیاں نصیب ہوں۔ یقین کریں مجھے خوشی ہوگی، مسلمان کو خوش دیکھ کر میرا دل خوش ہوتا ہے، مسلمان کو غمگین دیکھ کر، پریشانی میں دیکھ کر بہت دل کو دکھ پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔